अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना दानू दसर है। आज की वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है, जल्दी बिल्कुल भी ना करें एंड डोंट सेल योर प्रॉपर्टीज इन बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन में हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, यहाँ छोटा सा सेटअप है और इसी हवाले से हम लोग मल्टीपल टाइम्स में आप लोगों को वीडियोस रिकॉर्ड करके आगाह करते रहते हैं कि मार्केट में रियल एस्टेट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और क्या उतार चढ़ाव आ रहा है, किस तरह से वेरिएशन आ रहा है मार्केट में प्रॉपर्टीज की प्राइस के अंदर। आज मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि देखें अभी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट की बहुत सारी जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, वो हमें नजर आ रहे हैं कि मार्केट बेहतरी की तरफ रवाना है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि लास्ट डेज चल रहे हैं, अप्रैल 2024 यानी अप्रैल का महीना है और 2024 है। आइंदा आज से अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं कि आइंदा तकरीबन कोई 2-3 माह के अंदर अंदर यहाँ पे जितनी भी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट वाली प्रॉपर्टीज हैं, इनके रेट्स बतदरीज आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे। आज जो मार्केट की जो सिचुएशन है, ये जो करंट मार्केट प्राइस है, आज ये कह सकते हैं लोअर बॉटम पे मार्केट खड़ी हुई है। जब प्राइस का ग्राफ बनाए अगर पिछले 5-7 सालों का बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट का, तो आज अगर मार्केट का वो ग्राफ लोअर बॉटम पे आप लोगों को नजर आएगा, यानी इतना लोअर बॉटम के इससे नीचे आने की मार्केट की रियल एस्टेट में कीमतों को नीचे आने की गुंजाइश ही बाकी नहीं है। यानी ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा जी इससे भी सस्ती प्रॉपर्टी हो तो मैं उस वक्त खरीदूंगा। तो मैं आप लोगों को ये आगाह करना चाह रहा हूँ कि इससे कम कीमतें जाना मुमकिन ही नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसे लोग हों जो मजबूरी में या कोई डेस्परेट सेलिंग में आ जाएं, अदरवाइज मेरा ख्याल है कि इससे कम की लॉजिक ही नहीं बनती, क्योंकि आज बहरिया टाउन की हर दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के एवज बिक रही है। वो यहाँ पे बने बनाए 500 गज के बहरिया पैराडाइज लग्जरी विलाज हों, बहरिया स्पोर्ट सिटी के विलाज हों, यहाँ पे बने हुए शोरूम्स हों, शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, या हाई राइज 30 स्टोरी तक की बनी हुई बिल्डिंग्स में कोई भी अपार्टमेंट ऑफिस या कोई दुकान हो, या यहाँ के जो बड़े शोरूम्स वगैरह बने हुए हैं, कोई भी हम बिल्ट अप प्रॉपर्टी लें तो उसकी आज लोअर बॉटम पे आके रेट्स खड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स की प्राइस को कैलकुलेट करता हूँ तो उनके भी ग्राफ्स अगर मैं बनाता हूँ आज, और बहरिया टाउन 2013-14 में लॉन्च हुआ था, जब हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहली बहरिया टाउन की तारीख में जो सबसे पहली डील आई थी 125 गज के प्लॉट की, 250 गज, 500 गज और 1000 गज की। आज अगर हम इनकी कीमतों को कैलकुलेट करते हैं तो आज बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको बुकिंग प्राइस के इवज ही ऑलमोस्ट आप लोगों को प्लॉट मिल जाता है। इसमें बहरिया स्पोर्ट सिटी का एरिया, बहरिया पैराडाइज का एरिया, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है जहाँ पे कीमतें आज कम हैं। लेकिन इसके बावजूद शायद ही बहरिया टाउन का कोई ऐसा प्रीसिंक्ट हो, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसी कोई स्ट्रीट हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से नहीं हो रहा। नाज़रीन, एक लंबे अरसे तक मार्केट की सिचुएशन ऐसी रही कि लोगों ने कंस्ट्रक्शन का यानी तामीराती काम सारे रोक दिए थे, लेकिन और बिल्कुल परेशान भी थे लोग, हालात को देख रहे थे, जज कर रहे थे एंड वेट एंड सी वाली सिचुएशन पे थे। आज मुझे ये चीज समझ आ रही है कि लोग उस पोजीशन में आ गए कि हमें अपने लिए जो घर बनाना है, छत बनाना है, तो उसके लिए लोग एफर्ट कर रहे हैं और बहरिया टाउन जैसे प्रेमिसेस में आना है। इसके पैरेलल में यहाँ पे अपनी वीडियो के टॉपिक से जरा हट के एक आपको खबर बता देता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम पीपीएल बहरिया टाउन के जितने भी रिहायशी है हम उनकी एक सीरीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको इंटरव्यू कर रहे हैं और इनकी यानी जो ग्राउंड रियलिटी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उन हमारी सीरीज को भी देखिएगा, उसकी एक अलग से प्ले लिस्ट बना दी गई है। इस प्ले लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें स्पोर्ट सिटी विलास के रिहायशी हों, प्रीसिंक्ट 27 के विलास के रिहायशी हों, प्रीसिंक्ट 10 के कायद विलास हो, या यहाँ पे जितने भी प्राइवेट एरियाज बिल्टअप हो रहे हैं वो रिहायशी हों, तो इवन ये सारे लोग अपनी स्टोरीज बता रहे हैं कि किस तरह से वो बहरिया टाउन में शिफ्ट हुए, कब हुए, आज उनका लाइफ एक्सपीरियंस कैसा है। बल्कि और तो और आज जो मैंने एक फ्रेश इंटरव्यू रिकॉर्ड किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। प्रीसिंक्ट 48 बहरिया पैराडाइज का एक एरिया है और प्रीसिंक्ट 48 में सिर्फ 2 फैमिलीज अभी तक शिफ्ट हुई हैं। वहां पे कई 100 की तादाद में प्लॉट्स हैं, लेकिन सिर्फ 2 फैमिलीज वहां पे शिफ्ट हुई हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्रीसिंक्ट 48 के जो सेकंड रेजिडेंट थे, आज मैंने उनको इंटरव्यू किया है और वो इंटरव्यू आप लोग लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह बहरिया टाउन की मैनेजमेंट अपने हर सिंगल रेजिडेंट को केयर करते हैं, हाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर रेजिडेंट्स, और उन लोगों के साथ कम्युनिकेशन
وہاں پہ بجلی پانی گیس کی سپلائی سیکیورٹی کا سسٹم اور دیگر چیزیں کتنے اچھے انداز سے یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے. واپس آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف کہ کس طرح سے یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جلد بازی نہ کریں, کیونکہ آج نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آپ کے ارد گرد. آپ لوگ صبح جب سے آپ لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے صبح سے لے کے رات سونے تک, جب بھی آپ لوگ اپنی ڈیوائس موبائل اپنے سامنے کرتے ہیں, سوشل میڈیا آپ لوگوں کی سوچ پہ, آپ لوگوں کی ہر چیز پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ آج ٹاپ آف دا لائن, یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو بالکل سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے. اور خاص کر اگر آپ لوگوں کی بحیرہ ٹاؤن میں کوئی انویسٹمنٹ ہے تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ زیادہ نیگیٹو نیوز آپ تک پہنچتی ہوں گی, کیونکہ AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تحت جو بھی ٹاپکس آپ لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں, جہاں آپ لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو پاپ اپ آ جاتے ہیں. اس سے منسلک جو بھی آپ لوگوں کی ویڈیوز ہوں گی یا آپ لوگوں کے ٹاپکس ہوں گے, کنسرن ہوں گے, اسی سے متعلق چیزیں آ جاتی ہیں. تو بحیرہ ٹاؤن کی ہر خبر کو نیگیٹو نیوز بنا کے لوگ آپ تک پہنچاتے ہیں. یلو جرنلزم ہے, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. نو ڈاؤٹ بحیرہ ٹاؤن میں رہنا تھوڑا کمپیریٹیولی مہنگا ہے, اور چیزیں یہاں پہ فیسلٹیز بھی ویسی ہیں, لیکن جو لوگ یہاں آ کے رہ رہے ہیں, جو لوگ یہاں کا لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہیں, وہ بہت واضح انداز میں آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں گزرتا ہوا ایک ایک دن ان کی زندگی کا شاندار اور یادگار دن گزرتا ہے. وہ لوگ بتائیں گے آپ کو کہ یہاں کا انوائرمنٹ, یہاں کا جو ایک پرسکون انوائرمنٹ ہے وہ کس طرح کا ہے. یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بھی ہیں, اس کے علاوہ یہاں ریل اسٹیٹ کو بڑی گروتھ مل رہی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری سے منسلک 72 انڈسٹریز ہوتی ہیں, اور دوسرے لوگ کس طرح سے اپنے روزگار کے مواقع تلاش کرتے ہیں. لیکن جو لوگ محنت کرنا جانتے ہیں, جو لوگ ایفرٹس کرتے ہیں, اللہ پاک نے ہر جگہ پہ ان کے لیے رزق رکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیرہ ٹاؤن جیسی جگہ پہ بھی دیکھیں نیا شہر ڈیولپ ہو رہا ہے. شہر کراچی شہر سے اپروکسیمیٹلی 20-25 یا 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس سے بھی آگے سپر ہائی وے کے اوپر بہت سارے اور ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں. ابھی ملیر ایکسپریس وے کا آنا پازیٹیو انڈیکیشن ہے, اور اس کی سراؤنڈنگ میں بہت ساری سوسائٹیز انشاءاللہ آ جائیں گی. آج نہیں تو کل ہر کراچی والے کا مستقبل بحیرہ ٹاؤن ہی ہے. ناظرین, یہ بات میں نہیں کہتا, بلکہ آپ لوگ بھی دل سے مانتے ہیں, زبان سے ان جملوں کی ادائیگی نہیں بھی کرتے, وہ الگ بات ہے. لیکن کوئی بھی ویکنڈ ہو, نیشنل ہالیڈیز ہوں یا پبلک ہالیڈیز ہوں, آپ لوگ تصویریں بنانے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے, تفریح کے لیے اور ٹک ٹاک بنانے کے لیے آتے تو بحریہ ہی ہیں. واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ کہ اگر آج کم قیمت کا بتا کے کوئی ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرے کہ لٹ گئے مر گئے, فلاں پروجیکٹ میں آپ کی بکنگ تھی, آپ کا پلاٹ سستا ہو گیا, وہاں جناب لوگ بیچ بیچ کے نکل رہے ہیں, تو اس طرح کی باتوں کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دیں. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مارکیٹ کب ٹھیک ہوگی, بحیرہ ٹاؤن میں پراپرٹیز کی قیمتیں کب امپروو ہوں گی, کیونکہ ابھی تو کافی کم قیمتیں ہوئی ہیں, لیکن یہ کب بہتری کی طرف آئیں گی. تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز دعوے سے کہتا ہوں, اگر آپ لوگ اپنی پراپرٹیز کم قیمت بیچنا چھوڑ دیں, آپ لوگ صرف صبر و تحمل سے کام لیں, یقین مانیے مارکیٹ آپ کی صبح ہی ٹھیک ہو جائے گی. آج وہ لوگ جو روتے ہوئے مارکیٹ میں آتے ہیں, اپنی ڈسپریشن شو کرتے ہیں, اپنی مجبوریاں بتا دیتے ہیں کہ اچھا جی مجھے تو پیسے چاہیے, میں تو ڈر گیا ہوں اور مجھے تو اپنی انویسٹمنٹ یہاں سے نکالنی ہے, صرف ان لوگوں کی وجہ سے یہ ریل اسٹیٹ مارکیٹ کا بیڑا غرق ہو گیا. اور ان لوگوں کی وجہ سے جو حقدار ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, ان لوگوں کو بھی مناسب قیمت نہیں ملتی. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیرہ ٹاؤن جیسا ایک زبردست شاندار قسم کا شہر, شاندار قسم کا انفراسٹرکچر کے ساتھ بنا ہوا یہ پروجیکٹ آپ کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں شاید نہیں ملتا. تو یہاں پہ ہر طرح کی جو ترقیاتی کام ہے ڈیولپمنٹ کے متعلق ہوں یا فیوچرسٹک اپروچ کے مطابق ہو, تو یہاں بہت لمبی پلاننگز کے ساتھ ماشاءاللہ سارے میٹرز کو دیکھا گیا. اور کریڈٹ گوز ٹو ملک ریاض صاحب, ملک علی ریاض صاحب اور بحیرہ ٹاؤن کی ٹاپ مینجمنٹ, جو کہ اس کو اچھے انداز میں لے کے چل رہی ہے. قیمتیں وقتی طور پہ اگر کم بھی ہیں, یا یہ جو حالات لیگل سٹیٹس یا کوئی سارے معاملات چل رہے ہیں, ان چیزوں میں آپ لوگوں کو زیادہ سوچنے کی یا اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی ویک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف ایک یہاں پہ پوائنٹ آپ لوگوں کا کلیئر کرتا ہوں کہ شروع دن سے لے کے آج تک جتنے بھی یہاں پہ ایریاز کو چیلنج کیا گیا ہے, جتنے بھی میپس بحیرہ ٹاؤن کے بنے ہیں وہ بحیرہ ٹاؤن نے خود بنائے ہوں, سروے آف پاکستان ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہو, MD نے بنایا ہو, یا آپ یہ کہہ لیں اسپارکو نے بنایا ہے,
یا دوسرے تیسرے اور بھی کچھ لوگوں نے اگر سروے کر کے میپ جو سپریم کورٹ میں سبمٹ کیا ہے اس سب کے مطابق بحریہ ٹاؤن کا کوئی 5% ایریا ایسا ہوگا جو چیلنجیبل ہے. یعنی سپریم کورٹ میں جو دیا گیا جو میپس ہیں اس کے مطابق بھی یہ بہت سارے ایریاز، گرینڈ مسجد تک، ڈانسنگ فاؤنٹین ہو، آئیفل ٹاور ہو، رفیقی کا اسٹیڈیم ہو یا اسپورٹ سٹی کا ایریا ہو، سب کے سب کلیئر ہے. لیکن اسپورٹ سٹی کا تھوڑے سے ایریا اور اسی طرح بحریہ پیراڈائز کا کچھ ایریا جو یہ کہہ لیں کہ کلیمیبل ہے یا جہاں پہ ڈسپیوٹڈ ہے یا بات ہوتی ہے، کہیں بحریہ ٹاؤن کلیم کرتا ہے یا کچھ اور لوگ بھی شاید کلیم کرتے ہوں گے، جس چیز کو بنیاد بنا کے یہ کیس سپریم کورٹ میں گئے. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مڈ وے کمرشل کا ایریا ہو، جناح ایوینیو کا ہو، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہم لوگ فیز وائز اگر بات کرتے ہیں فیز 1، 2 یا 3 کا ایریا ہو، جس میں اسپورٹ سٹی کا ایریا اور بحریہ پیراڈائز کا جو ایریا 100% کلیئرٹی کے ساتھ ہے. جو ایریا کلیئرٹی کے ساتھ ہے، باؤنڈری وال اب بن چکی ہے، پریمیسز ڈیفائن ہو چکے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تقریباً 3.5-4 سال ہو گئے. 7 سال کا ٹائم فریم دیا گیا رقم کی ادائیگی کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے. تو جیسے یہ 7 ایئرز مکمل ہوں گے تو لیز کی طرف اور یہ پراپر جو ڈاکومنٹیشن کے ڈی اے کی طرف سے ہوگی اس کے لیے بھی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی جو صورتحال چل رہی ہے ابھی یہ کہ ابھی تو یہاں پہ کافی کم قیمت پراپرٹیز مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور 100% ریڈی اور رہائش کے قابل. جس طرح سے میں نے پہلے مینشن کیا کہ بحریہ ٹاؤن کے رہائشیوں کو ہم لوگ انٹرویو کر رہے ہیں، اور جتنے بھی رہائشیوں کو انٹرویو کیا ہے، یقین مانیے ناظرین، وہ لوگ بحریہ ٹاؤن چھوڑنے کے لیے یا اپنی پراپرٹی یہاں سے سیل کر کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف وہ لوگ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں یا کچھ انویسٹرز تھے جو شاید آ کے یہاں کے لائف سٹائل کو انجوائے نہیں کر سکے، انلکیلی میں ان لوگوں کے لیے بات کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو زیادہ جو ڈی ٹریک کیا گیا ہے یا مس گائڈ کیا گیا ہے، مس لیڈ کر دیا گیا، وہ سوشل میڈیا کی اس طرح کی نیگیٹو نیوز نے کیا ہے. باقی آپ لوگوں کی پراپرٹی ہے، پیسہ آپ کا، انویسٹمنٹ آپ کی ہے، فیصلہ بھی آپ کا ہی ہوگا. میرا کام ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی پازیٹیو چیزیں آپ تک پہنچانا، کیونکہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، میں یہاں کا رہائشی بھی ہوں اور یہاں کام بھی کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ رپورٹ کرتے رہتے ہیں. اگر آپ کی رائے میری رائے سے مختلف ہو، آپ لوگ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. لیکن الٹیمیٹلی میرا سب سے اہم میسج یہی ہے کہ اپنی پراپرٹیز کو کم قیمت نہ بیچیے، جلدی نہ کیجیے. ڈونٹ سیل یور پراپرٹیز آن لوسٹ پرائز. تھینک یو سو مچ.